بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مضمون یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی عزیزت کو یاد کرنا، دکھ درد یاد کرنا، آہ و بکا یاد کرنا۔ بچہ رونڈے اس پر بہت زیادہ لوگ سوال کرتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا بیان کرنا، شہید ہو گئے، بہت بلند مقام تھا شہید کا، تو بیان کرنے کی ضرورت کیوں؟ بیان کا تقاضا کیوں؟ بیان کرنے کی ضرورت کس لیے پیش آئی؟ رونا دھونا کیوں؟ اپنا جواب نہیں دیتا، میں اپنا جواب نہیں دیتا، میں آپ کو حدیث پاک سے ایک بات سناتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ آپ کریں۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حارث، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، اب صحابی ہیں اور خواب دیکھا، بارگاہ رسالت معاب علیہ السلام میں حاضر ہوں، عرض کیا سونیا خواب آیا ہے بہت پریشان کن، خواب آیا بڑا پریشان کن ہے، دل نہیں چاہتا میں آپ کو بیان کروں۔ فرمایا سناؤ تو صحیح، خواب سننے والا بھی تو مدینے والا نا، سناؤ۔ حضرت ام فضل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب سنایا، عرض کرتی ہیں آقا ڈراؤنا بڑا، فرمایا سناؤ مجھے۔ عرض کرتی ہیں آقا میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم مبارک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا۔ یہ کیا بیان کر رہی ہیں؟ خواب۔ خواب بیان کرنا اور بیان کر کے اس کی تعبیر بیان کرنا سنت رسول ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ کاٹ کر میری جھولی میں گرا۔ جسم آپ کا کاٹا گیا اور جو ٹکڑا کاٹا گیا وہ میری جھولی میں گرا۔ حضور علیہ السلام کے تسلیمات نے فرمایا ام فضل اچھا خواب دیکھا ہے تو نے، برا نہیں ہے، اچھا خواب دیکھا۔ فرمایا اب اس کی تعبیر سن لو۔ خواب ام فضل کو آ رہا، فرمایا ام فضل خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا، میری فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تیری جھولی میں کھیلے گا۔ تو پتہ یہ چلا خواب کی کیفیات ہوتی ہیں، خواب کے حالات ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ خواب ایک بندے کو آیا تو اگلے دن اس کی تعبیر آ جائے۔ ہمارے آپ بڑی کھپ ڈالی جاتی، وہ دیکھو خواب آیا، حضور کا کسی کو ملے بیٹا غرق ہو گیا، ملک کا خواب سنا رہا۔ نا بابا، اب آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، خواب ام فضل کو آ رہا، واقعہ چاروں خلفاء زندگی سے چلے گئے، 30 سال کے بعد یہ واقعہ ظاہر ہوا، بڑے ہوئے، پھر شہادت ہوئی۔ ابھی تو میں نے آدھی بات بیان کی ہے نا۔ فرمایا تیری جھولی میں دیا جائے گا، اس لیے کہ خاندان میں جو عورتیں ہیں ان میں سب سے قریبی رشتہ تیرا ہے، لہذا میرا بیٹا جب فاطمہ کے گھر میں پیدا ہوگا تیری جھولی میں آئے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ سوال یہ تھا رونا، یہ سوال بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ذہن میں رکھیں، جواب نہیں۔ آگے چلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رونا شیعوں کا کام ہے، اس جواب کو یہاں رکھیں، یہاں رکھیں، شیعوں کا کام ہے یا سنیوں کا کام ہے؟
حدیث میں سنا دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر۔ فرماتی ایک دن میں حضرت امام حسین کو جولی میں لے کے گئی اور حضور کی گود میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جب آقا علیہ السلام کی گود میں ڈالا تو میں نے تھوڑی دیر کے بعد جب مڑ کر دوبارہ دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ السلام رو رہے ہیں۔ روایتیں دو، ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت ام فضل فرماتی ہے جس کی راویہ حضرت ام فضل، دوسری میں حضرت ام سلمہ کی روایت۔ ام فضل کی روایت میں یہ ہے فرماتی قلت یا نبی اللہ ابی انت امی ما لک، کون یہاں میرے ماں باپ قربان ہو جائیں آپ پر، کیا ہوا آپ کو، رو کیوں رہے؟ فرمایا آتاری جبرائیل علیہ السلام، ابھی جبریل آیا فاخبرنی، اور مجھے اس نے بتایا کہ ان قریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے۔ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے، ابھی زندہ سامنے ہے، بچپن ہے، مگر بیان اللہ پاک کی بارگاہ سے جبریل کر رہا۔ اتنا ذکر سن کر حضرت ام فضل فرماتی کہ بولو آجا یا رسول اللہ، حضور یہ بچہ یہ جو آپ کی گود میں، حضور علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے نا امام حسین، فرمان نام ہے ام الفضل، بالکل یہی بچہ شہید کر دے۔ اچھا آگے فرمایا آتانی بتربت من تربت حمرا، پھر میرے پاس کربلا کی مٹی لائے اور مٹی کا رنگ سرخ ہے، یہ دیکھو، یہ آپ دیکھ لیں مٹی، عام طور پہ مٹی کا رنگ صحیح ہوتا ہے، کربلا کی مٹی دیکھ لیں سرخ رنگ، ابھی آپ کو دوں گا سب چیز۔ اس نے مجھے مٹی لا کر دی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں ابھی تو شہادت ہوئی کوئی نہیں تو حضور روئے کیوں؟ پہلے تو مجھے یہ جواب، جو کام ایک فیصلہ کرے نبی کرے، مسکرائے، کھائے پیے، کپڑے استعمال کرے، جو کام کرے وہ امت کے لیے کیا بنتا، بولے سنت بنتا۔ اب حضور علیہ السلام کو فقط ابھی سنایا گیا تھا، ابھی منظر نہیں دکھایا گیا، مگر حضور علیہ السلام اب رونا کس کی سنت پر؟ بابا ہم تو مدینے والے کو یاد کر کے روتے ہیں، شہادت بے شک بہت بڑا مقام ہے، اس سے بلند تر مقام نبیوں کو ملتا، یہ اہل بیت ہیں، یہ بھی نبی کے ساتھ ہیں، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی حیات ابھی زندہ، روئے کیوں؟ دوسری بات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں روایت الگ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دھیان رکھنا دروازے کے اندر کوئی نہ آئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بھاگتے بھاگتے دھکا مار کر اندر چلے گئے، میں نے بابا کو بات جانا، اب دھکا مارے امام حسین، کون کھڑا ہوا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی یہ بھاگتے بھاگتے دوڑتے 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 حضور کے اوپر چلے۔ اب آپ اندازہ کریں کتنے چھوٹے بچے ہوں گے، جب اوپر چڑھ گئے تو حضور علیہ السلام گود میں لیتے رہے، چومنے لگے، اتنی دیر میں ایک فرشتہ آ گیا، اس نے کہا جی آپ کو اچھا لگتا ہے، محبوب ہے؟ فرمایا ہاں یہ مجھے بہت پیارا لگتا۔ اس نے کہا ان قریب آپ کی امت اس کو شہید کر دے، جو آپ کو محبوب ہے ان قریب آپ کی امت اس کو شہید کر دے، اگر آپ اجازت دیں، فرشتہ کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں میں وہ مقام دکھا دوں آپ کو۔ ام فضل والی روایت میں رونا بھی واجب اور وہاں مٹی کا دکھانا اور حضور علیہ السلام کا دیکھنا بھی واجب، جہاں وہ فرشتہ کہہ رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مقام کی زیارت کرا دوں، تو لوگوں کربلا وہ مقام ہے
जिस मुकाम, वैसे तो नबी सारी कायनात को देखता, मगर जहां महबूब लाडला गिरा उसे अपनी हयात में खुद अपनी निगाह मोहब्बत से देखा। उसने कहा जी इजाजत तो मैं दिखा दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिखा। पर मारा उसने, तो जब पर मारा तो आगे आपको वो जमीन दिखाई दी गई। पूछा गया वो जमीन का नाम क्या है? फरमाया करबला। अब हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़े परेशान देखकर हुजूर अलैहिस्सलाम को पूछते, हुजूर क्या बात है, परेशान क्यों? वहां उम्मे बदल थी, यहाँ उम्मे सलमा। या रसूल अल्लाह क्या बात है, परेशान क्यों? फरमाया इन्ना हाजा यानी अल हुसैन युक्तल बिअर्दिल इराक व हाजी तुरबतुहा। ये बेटा मेरा हुसैन इराक में कत्ल कर दिया जाएगा और ये मेरे पास उसकी मट्टी है। करबला भी हुजूर ने देखा, मट्टी भी देखी, करबला का दीदार भी हुआ। उस मट्टी को एक रिवाज में चूम कर रो पड़े। अब आपसे मैं एक बात पूछता, 2-3 साल का बच्चा, उसके बारे में आपको बता दिया जाए कि ठीक 10 साल बाद ये बच्चा आपका टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, आपका तो जीने हराम हो जाएगा। पिटेंगे हाय मेरे मत, क्योंकि इंसान की फितरत है कि बच्चे के मुस्तकबिल पर कभी ऐसा तसव्वुर नहीं कर सकता। अब अंदाजा करें उस रसूल ने किस तरह ये बात सीने पर बर्दाश्त की। अंदाजा करें। यही वजह है कि जब हुसैन करीमा रोते, करीम आका फरमाते फातिमा तुझे मालूम है ना हुसैन का रोना मुझसे देखा नहीं जाता, इसे रुलाया ना कर। तो पता ये चला कि गमे हुसैन मनाना और गमे हुसैन पर आंसू बहाना किसकी सुन्नत? बोलिए, अब मसला खत्म हो गया ना। खला की सुन्नत। बाबा आप क्या कहते हैं कि ये सुन्नत सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे चली है? मौजू मेरा नहीं था लेकिन आपको सुना रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से मट्टी ली, उसने पर मारा, मट्टी ला कर दी, मट्टी लेकर हजरत उम्मे सलमा को पकड़ा दी। फरमा उम्मे सलमा एक वक्त आएगा जिस दिन ये मट्टी सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए। अब ये बात समझा रहे हैं, जिस दिन ये मट्टी लाल हो जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद कर दिया। ये बातें समझा रहे हैं। वाकया अभी हुआ बोलिए नहीं। मैं आपसे पूछता हूं अगर हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते तो शहादत ना हो, मगर शहादत का मकाम मालूम था कि रब का जलवा मिलता है, रब का दीदार मिलता है। अगर होती ना तो कोई बदबख्त न बनता, खुशबख्त न बनता, यजीद न बनता और हुसैन न बनता। इसलिए जरूरी था कि इसके दुख और इसके दर्द को आज क्या कयामत तक उम्मत याद कर करके अपने ईमान को हलावत बख्शे, ताजा कर। आगे चलिए। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बहुत सी बातें बताई। आगे सुनिए, लेके करके सुनते। जिस सन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत होनी थी, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 7 हिजरी में जब वाक़या हुआ, 7 हिजरी 11 हिजरी को हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए। 11 और 60 के दरमियान बड़ा फासला है। चारों खलीफा दुनिया से चले गए, इमाम हसन भी चले गए, सारे चले गए। अब पीछे इमाम हुसैन, वो कहां ख्वाब ताजदार कायनात को दिखाया गया और ताबीर 30-40 साल के बाद हो रही। हमारा औरतें क्या मर्द क्या सब एक बात करते हैं, देखो जी हम लोग दीन का काम करते हैं, बड़ी बड़ी मार देते हैं, होते ही नहीं। अगर दीन के काम में आपको जुद्दोजहद कराई जाए, आओ मोहब्बत रसूल के लिए काम करें, नतीजा न मिले तो जन्नत किसके लिए? इमाम हुसैन की बददुआ से एक शख्स छुप गया, यजीदी था, किसी का आगे के नहीं होते, उसने कहा इसकी बददुआ से मेरा भाई जिंदा नहीं बचा तो मैं कैसे बचूंगा? वो सामने नहीं आते। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब सामने से कोई आता
تو خوف سے ہیبت سے وحشت سے پیچھے ہو جاتا. ان کو پتا تھا کہ یہ مصطفیٰ کا لاڈلا ہے, یہ کسی عام کا لاڈلا نہیں ہے, سامنے نہیں آتے. اب اگلی روایت سنیں. حضور علیہ السلام نے 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. فرمایا لوگوں سن 60 ہجری کے لڑکوں سے اللہ کی پناہ مانگو. 60 ہجری میں کیا ہوگا, اللہ کی پناہ مانگو. حضور فرما رہے ہیں, صحابہ کرام پناہ مانگتے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ بتا دیا کہ بنی امیہ میں ایک شخص ہوگا, اس کو یزید کہا جائے گا, وہ اس سلطنت کے نظام کو تباہ و برباد کرے گا. اچھا, اب اگلی بات, یہ تو تھا نا تاجدار کائنات علیہ السلام کا فرمان علی شان. حضرت ام سلمہ کی میں نے روایت سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا, ام سلمہ جس دن یہ میری کربلا والی مٹی لال ہو جائے سمجھ لینا میرا لاڈلا شہید ہو گیا. حضرت ام سلمہ روزانہ مٹی کو دیکھتی, روزانہ مٹی کو دیکھتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں سنیں, فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا میرا بیٹا, یہ لفظ سنتے جائیے, میرا بیٹا. آج کئی بدبخت وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ امام حسین حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے, یا حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھا, یا حضور علیہ السلام کے حیات میں آپ اتنے چھوٹے تھے کہ آپ صحابی بھی نہیں ہیں. بابا جسے آمنہ کا لال بیٹا کہتے, اس کے بعد کسی اور کی گواہی اور ثبوت اور گارنٹی کوئی ضرورت رہ جاتی. ارے نبی اگر درخت کو کہہ دے کہ یہ درخت میرا, اگر وہ مدینہ طیبہ میں منبر کے ساتھ دفن ہو تو وہ بھی جنت میں جائے, تو درخت بولتے ہیں. جس کو بولنا نہیں آتا تو اسے نبی بولنا سکھا دے, تو حسین کو بولنا سکھانے میں کیا دقت ہے. فرماتی ہے کہ جبریل آیا اور مجھے اس نے آ کر کہا یہ بیٹا کربلا میں شہید ہوگا. وجاءنی بہذہ التربہ, کہا کہ مجھے اس نے مٹی بھی لا کے دی ہے اور مجھے اس نے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی پتہ کہاں کی ہے. میں نے پوچھا کہاں کی, تو اس نے کہا جہاں حسین دفن ہوگا. شہادت کے لیے مقام کی مٹی آ گئی, دفن کی مٹی بھی آ گئی, شہادت ہو جائے گی یہ بھی خبر آ گئی. اور ساری خبریں سن کر حضور بولیے ہمیں حسین میں رونا حضور علیہ السلام کی. اب آپ کہیں گے قاضی صاحب پتہ نہیں حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں. میں دکھ درد یاد کرنا, ایک طرف آپ کہتے ہیں اللہ نبی نے فرمایا مصیبت پر صبر کریں, ایک طرف آپ دکھ سنا رہے ہیں. چلو صبر کرنے والے کی بات سن لیتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے, ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے, کیڑے پڑ گئے. آپ کو مجھے پتا کیسے چلا کہ ان کو کیڑے پڑے. بھائی بات گھر کی تھی, گھر میں بیمار تھے, تو آپ کو خبر کس نے دی. صدیوں پہلے بیمار ہوئے, کیڑے پڑے, نماز کا وقت آتا تو آپ کا جسم مبارک ٹھیک ہو جاتا, نماز سے فارغ ہوتے جسم میں پھر کوئی چیز آ جاتی. بڑی مدت گزر گئی, بیمار رہتے, ہر شے جل کے راکھ ہو گئی, بکریاں بھیڑ بچے سارے جل گئے. یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوئی, بولیے. آپ کہیں گے قرآن, تو یہ مصیبتیں قرآن والا کیوں بیان کر رہا. اگر دکھ درد بیان کرنا منع ہوتا, گناہ ہوتا, حرام ہوتا, رب کیوں اپنے نبیوں کے دکھ درد بیان کرتا. لوگوں رب نے اس لیے دکھ درد بیان کیے کہ آنے والی امتیں میرے نبیوں کا ذکر بھی کریں اور لذتیں بھی لیں. بیمار رہتے تھے, کیڑے پڑ گئے, اور لفظ آتا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ, فرمایا محبوب ایوب نے مجھے پکارا کب, جب تکلیف بڑھ گئی. انی مسنی الضر, یا اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی, شفا دے دے. میں نے کہا اور کو میرے دلے پاؤں ماریے. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا, چشمہ ابلا. آجا مختصر بارد و شراب, اللہ نے فرمایا چشمہ تیرے پاؤں مارنے سے آیا, اب یہ پانی پیتا بھی جا اور جسم کو لگاتا بھی جا, شفا ہو جائے. تو پتہ بیٹے یہاں مائیں بیٹھی ہیں, پتہ یہ چلا دکھ کا بیان کرنا. نبیوں کے دکھڑے کس نے بیان کیے,
अल्लाह ने आगे चली, मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में बच्चा आया तो दर्द होने लगी। जब दर्द जे आई, अल्लाह ने दर्द जे का लफ्ज कुरान में बयान किया। क्या क्या सबक देना चाहता अल्लाह। और आगे लफ्ज सुनिए, आगे हजरत मरियम अलैहिस्सलाम फरमाती, काश मैं मर गई होती, कुन तो नस्यम मनसिया या लैतनी मित्तु क़ब्ल हादा, आए मैं मर गई होती। ये जुमले हैं, ये क्या है जुमले, कौन सुना रहा? मरियम तो हुजूर कभी नहीं, भाई मरियम तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पहले आई है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम को ये टुकड़े किसने सुनाए? मानना पड़ेगा, अल्लाह ने सुनाए। अल्लाह ने क्या क्या सुनाया? दर्द से उनको ले गया, कुरान कहता ले गया, एक लंबा सा दरख्त था खजूर का, उस तने के पास ले गया। वहां खड़े होकर क्या कहती, मित्तु क़ब्ल हादा, काश मैं मर गई होती। ये पैगंबर की मां बोल रही है। हम तो हुसैन की बात करते हैं तो आपको तकलीफ होती, बाबा रब ने तो बंदे ही नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या फरमाती, कुन तो मित्तु क़ब्ल हादा कुन तो नस्यम मनसिया, काश मैं भूल गई होती, काश मैं। अब मुझे एक बात बताएं, दर्द ज़े भी बयान किया, आंखों बुका भी बयान की, और वो लफ्ज जो मुंह से नबी की मां निकाल रही है, रब सुना रहा। इसकी सुन्नत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बेटे गुम हो गए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी चली। वक़्त ऐना, अल्लाह पाक फरमाता, याकूब रो रो कर अपनी आंखों को बेनूर कर गया। किस वजह से? कि मेरा बेटा मेरी आंखों से ओझल, मालूम नहीं किस हाल में होगा। पैगंबर के दुख पे रो रहा, पैगंबर अपनी औलाद की जुदाई पे रो रहा, और रोया ही नहीं सिर्फ, उसने उम्मत को भी रुलाया। हत्ता के बहुओं ने इतराज किया, आप तो बैठ गए हैं, भटक गए हैं, क्या हो गया? इतना यूसुफ की मोहब्बत ने पागल कर दिया। फरमाया, तुम्हें क्या खबर यूसुफ क्या था? अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मैंने आपको कर दिया, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र मैंने आपको कर दिया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मैंने आपको कर दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाले गए, वो भी जिक्र आ गया, भेड़िए का वाक़या भी आ गया। आपको किस बात की 10 साल आप जेल में रहे, जेल का वाक़या भी अल्लाह ने सुना दिया। मैं और क्या क्या सुना? अब बताइए, दुख बयान करना किसकी सुन्नत? बोलिए ना, शिया कह दूं आपको, किसकी सुन्नत? अल्लाह की। बोलिए किसकी? अल्लाह की। तो जिक्र हुसैन किसकी सुन्नत? रसूलुल्लाह की सुन्नत बड़ी है या हमारी सुन्नत है बड़ी? हुजूर अलैहिस्सलाम उसके बाद इमाम हसनैन करीमैन की इज्जत मोहब्बत रग़बत इतनी करते थे कि हदीस पाक में आता है कि मस्जिद नबवी में जुमे का खुतबा हो रहा था, जुमे का, इधर खिताब कर रहे थे, सुरख धारीदार कपड़े पहन के दोनों शहजादे घर से बाहर आए मिंबर पे। वो कभी गिरते थे फिर संभलते थे, फिर गिरते थे फिर संभलते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुतबा छोड़ दिया। जुमे का खुतबा जो छोड़ना गुनाह, छोड़ दिया। सहाबा हराम, आमना का लाल मिंबर से नीचे उतरे, दोनों लाडलों को उठाकर एक को इधर बिठाया एक को उधर। फरमाया, अल्लाह ने साथ में फरमाया, ये जो औलाद होती ये बहुत बड़ी आजमाइश होती। ये दोनों निकले थे मस्जिद नबवी के फर्श पर, गिरते थे, मुझसे देखा नहीं गया। मुझसे बच्चों का गिरना पता था ना कि